درجہ رابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلو علیہ صلو حبل القلوب به وعطر الكون من ذکراه تشجینا صلو علیہ فرب العرش یسبقنا الى الصلاة وطوبى للمصلین ان الصلاة على المختار مکرمة من نالها ناله سعد یوافینا یا رب احمد جد بالمدح متصلا بسید الخلق کی تسمو قوافینا یا اکرم الرسل وجد فی القلوب سرا فاسترسل الشوق یعصرنا ویطوینا۔ صلو علیہ صلو حبر القلوب به۔ صلی یصلی باب تفعیل سے ہے درود شریف بھیجنا، نماز پڑھنا۔ صلو وصلا یصلو سے، وصلا یصلو سے امر ہے، سل صلا سلو جوڑنا، قطع تعلق نہ کرنا، جوڑنا۔ حبل کے معنی آتے ہیں رسی، جس کی جمع آتی ہے حبال۔ قلوب قلب کا واحد۔ عطرا یعطر باب تفعیل سے ہے معطر کرنا، خوشبودار کرنا۔ کون کی جمع اکوان، کون واحد ہے اور اس کی جمع اکوان، کائنات، دنیا۔ اشجا یشجی باب افعال سے ہے، تشجینا، تشجینا، تشجیو تھا اصل میں، تشجیو۔ یا حرف ضعیف حرکت ضمت قوی، اس نے آگے حرکت کو حذف کر دیا، تشجی ہے، ہو گیا۔ تو حل لغات کے بعد اب ترجمہ دیکھیں۔ صلو علیہ، ہی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ صلو علیہ، اللہ کے حبیب مکرم پر درود بھیجو۔ صلو حبل القلوب به، دلوں کی رسی کو ان سے جوڑ لو۔ سلو جوڑ لو، سلو جوڑو، حبل القلوب دلوں کی رسی کو جوڑو، بھی ان سے۔ تو حبل میں جو اصل میں استعارہ اصلیہ ہے، جیسے حبل جو ہوتی ہے رسی، جیسے حبل رسی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹنے سے جو ہے نہیں ٹوٹ، جتنا اگر دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر اگر توڑا جائے اس کو تو رسی ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو استعارہ اس میں حبل کا استعارہ کیا ہے ربط کے لیے، تعلق کے لیے۔ مطلب یہ کہ قلبی رشتے کو سرکار سے مضبوط کر لو، قلبی رشتہ قلب کو پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر لو، اس طریقے سے کہ ٹوٹنے سے بھی وہ رشتہ قلب سرکار سے نہ ٹوٹ پائے۔ ایسا رشتہ جوڑو سرکار سے، ایسی محبت کرو سرکار سے، ایسا لگاؤ، ایسا تعلق سرکار سے کرو، رکھو کہ لوگ ہزارہ کوشش کریں آپ کے رشتے کو توڑنے کی، لیکن وہ رشتہ جو ہے ٹوٹ نہ پائے سرکار سے۔ ایسا لگاؤ، ایسا تعلق سرکار سے کرو۔ صلو علیہ، حبیب مکرم پر درود بھیجو۔ صلو حبر القلوب به، رشتہ قلب کو ان سے مضبوط کرو، رشتہ قلب کو ان سے جوڑو، مضبوط و مؤکد کرو۔ وعطر الکون من ذکرہ تشجینا، اور کائنات کو معطر کرو، من ذکرہ، ان کے ذکر جمیل سے، ان کی یاد سے۔ وعطر الکون، کائنات کو معطر کرو، من ذکرہ، سرکار کی یاد سے۔ تشجینا یہ حال بنے گا ہو ضمیر سے، اس یاد سے۔ اشجا یشجی، فرح و سرور بخشنا،
تو کائنات کو معطر کرو ان کی یاد سے جو یاد ہم کو فر و سرور بخشتی ہے، یعنی کائنات کو معطر کرو ان کے ذکر جمیل کے سوز و غم سے، ان کی یاد کے سوز و غم سے کائنات کو معطر کر دو، یعنی جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح و شام ذکر جمیل کرو، اس طریقے سے کہ ہر طرف سے اگر آواز آئے تو نبی کے ذکر کی آواز آئے، پرندوں کی طرح چہچہاؤ، جیسے پرندے چہچہاتے ہیں، پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آتی ہے، ویسے ہی تمہارے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی آوازیں آنا چاہیے، ہر طرف سے سرکار کے ذکر جمیل کی خوشبو ہی خوشبو نظر آئے، اس طریقے سے ذکر کرو۔ کائنات کو معطر کرنے کا، ذکر جمیل سے کائنات کو معطر کرنے کا مطلب یہی ہے۔ وعطر الکون، کائنات کو معطر کرو ان کے ذکر جمیل سے جو ذکر جمیل ہم کو فر و سرور بخشتا ہے۔ صلو علیہ فرب العرش یسبقنا، اس میں صنعت تلمی ہے، یعنی اس شعر سے اشارہ ہو رہا ہے معروف و مشہور آیت کریمہ کی طرف، یا ایھا اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو پہلے اللہ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے درود شریف بھیجتے ہیں، پھر یا ایھا الذین آمنوا، تو آیت کریمہ میں درود شریف پڑھنے میں اللہ کا نام جو مقدم ہے، اس کے بعد فرشتے، اس کے بعد مومنین ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے اس شعر سے۔ صلو علیہ، تو حبیب مکرم پر درود شریف بھیجو، فرب العرش یسبقنا، تو رب عرش ہم سے سبقت لے جاتا ہے درود شریف پڑھنے میں، رب عرش ہم سے سبقت لے جاتا ہے درود شریف پڑھنے میں، سبق ہے اس کو سابق ہونا، تو رب عرش ہم سے سابق ہے درود شریف پڑھنے میں، یعنی پہلے ان اللہ ملائکۃ، اللہ کا ذکر ہے اس میں، تو رب عرش ہم سے سابق الی الصلاۃ درود شریف پڑھنے میں، وطوبی للمصلین، اور درود شریف کا نذرانہ بارگاہ نبوت و رسالت میں بھیجنے والوں کے لیے بشارت و خوشخبری ہے۔ وطوبہ، اور طوبہ مانے خوشخبری، وطوبہ اور بشارت و خوشخبری ہے کن کے لیے؟ للمصلین، یعنی درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ نبوت میں بھیجنے والے کو، بارگاہ نبوت و رسالت میں بھیجنے والوں کے لیے۔ دیکھیں مصلین، صلو، محاسن بلاغت دیکھیں اس میں تو رد العجز علی الصدر ہے، رد العجز علی الصدر، اور دونوں میں محاسن بلاغت دیکھیں تو صلو، صلاۃ، مصلین، ان تینوں میں جناس اشتقاق بھی ہے، تو اس میں جناس اشتقاق ہے، صنعت تلمی ہے، رد العجز علی الصدر ہے، رد العجز علی الصدر کو صنعت تصدیر بھی بولتے ہیں۔ ان الصلاۃ علی المختار مکرمۃ من نالها نالہ سعد یوافینا، مکرمۃ کی جمع مکارم، جس کے معنی آتے ہیں حسن و خوبی، نالہ ینالو پانا، سمیع اسموں سے، اور من نالہ، یہ من جو ہے موصول ہے، نالہ موصول اپنے سلے سے مل کر یہاں پہ جو ہے یہ من نالہ یہ شرط ہے، اور نالہ یہ دوسرا والا جو نالہ یہ اس کا جواب ہے، تو سعد یہ موصوف ہے، یوافینا صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر نالہ کا فاعل ہے، اب اور ہو ضمیر مفعول ہے، منصوب ضمیر متصل، تو نالہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر کے اس کی جزا ہے من کی۔ تو الی الصلاۃ ان الصلاۃ علی المختار مکرمۃ، بے شک احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک حسن و خوبی ہے، من نالہ، تو جس نے اس حسن و خوبی کو دنیا میں پایا، نالہ سعد یوافینا، تو اس کو موافق نیک بختی
پائے گی، نہ لو تو اس کو پائے گی سعد ایک نیک بختی یوافینا جو ہمارے موافق ہوگی. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا تو یقیناً وہ نیک بخت ہوگا، خوش بخت ہوگا، نیک بخت ہوگا. اور اس طریقے سے نیک بخت ہوگا، اس طریقے سے نیک بختی اس کے موافق ہوگی کہ کامیابیاں گویا اس کے قدم چومیں گی. یا رب احمد جد بالمدح متصلا بسید الخلق کی تسمو قوافینا. زیادہ یجودو سخاوت کرنا، عطا کرنا، صیغہ امر ہے. جیسے جد اس اجود تھا، اجود، تو واو کا حرکت جو ہے اجود تھا، واو کا حرکت ما قبل صحیح ساکن کو دیا، پھر واو میں دال میں التقاء ساکنین ہو گیا، اس نے واو کو حذف کر دیا، پھر حمزہ وصل کی ابتداء سکون علت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ خود بخود ساکت ہو گیا، اس لیے کہ ابتدا بالسکون علت نہ رہی. اتصل باب افتعال سے متصل ہونا، ملنا. مدعن کی جمع امداح، اس کے معنی نعت گوئی. سما یسمو نصر ینصر سے بلند و بالا ہونا. تسمو دبا اور مضیف حرکت ضمت قوی واو حرکت کو حذف کر دیا. قوافی قافیتن کی جمع، یہاں پر جو ہے قافیہ جو شعر کے اخیر میں آتا ہے، تو یہ جو ہے جز ہے، اور جز بول کے قافیہ جو شعر کے اخیر میں آتا تو یہ شعر کا جز ہوتا ہے. تو یہاں پر جز بول کے کل مراد لیا گیا. تو جز بول کے کل مراد لینا یہ مجاز مرسل ہے، تو کہ محاسن بلاغت اس میں مجاز مرسل ہے. اور قوافین سے مراد اشعار ہے. مفہوم اس کے یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو، یا رسول اللہ ہم اپنے اشعار میں، یعنی ایسے اشعار یا رسول اللہ ہم لکھیں کہ جو اشعار آپ کی، جن اشعار میں آپ کی نعت گوئی ہو. یا رسول اللہ ہم ایسے اشعار لکھیں جن اشعار میں آپ کی نعت گوئی ہو، آپ کے خصائل حمیدہ، اوصاف حسنہ کا جس میں ذکر ہو، آپ کے معجزات کا ذکر ہو. یعنی ایسے اشعار ہم لکھیں جن اشعار میں آپ کی مدح و ثنا ہو، تو ہمارے اشعار کو آپ کی مدح و ثنا سے نسبت ہو جائے تو یقیناً ہمارے اشعار بھی بلند و بالا ہو جائے. یہ اس کا مفہوم ہے. یا ربا احمدہ، اے احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنہار. جد بالمدح متصلاً یہ حال ہے مد سے. جد بالمدح بسید الخلق، یہ ظرف اللہ بنے گا متصل کا. مخلوق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نعت گوئی عطا فرمائے، عطا فرما. اے احمد مختار کے پروردگار سید الخلق سے متصل نعت گوئی عطا فرما. سید الخلق سے متعلق، سید الخلق سے متصل نعت گوئی عطا فرما. کئی تسلم قوافینا، تاکہ ہمارے اشعار کو سربلندی حاصل ہو جائے، عز و شرف حاصل ہو جائے. ہمارے اشعار کی سربلندی کے لیے، ہمارے اشعار کے عز و شرف کے لیے. کئی تسلیم و قوافل، تاکہ ہمارے اشعار کو سربلندی، ہمارے قصائد کو، ہمارے ابیات و اشعار کو سربلندی حاصل ہو جائے. یا اکرم الرسل وجد فی القلب سرا فاسترسل الشوق یعصرنا ویطفینا. یعصرنا ویطفینا کا دونوں معنی ایک ہی ہے، واو سے اس کی تفسیر ہے. عصر یعصر نچوڑنا، طویت بھی لپیٹنا، دونوں کا معنی غم رنجیدہ کرنا، افسردہ کرنا ہے.
استعارہ طبعیہ کے طور پر۔ وجد کے معنی آتے ہیں محبت، سراسری سرایت کرنا۔ اس طرح سے شوق کے معنی آتے ہیں رنجیدہ کرنا، شوق ملاقات کا رنجیدہ کرنا، افسردہ کرنا۔ اے رسولان اعظام میں معزز و مکرم رسول، یا اکرم رسولی رسولان اعظام میں انبیاء سابقین میں معزز رسول، رسولان اعظام میں معزز و مکرم رسول، وجد فی القلب سرا، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت سرایت کر چکی ہے۔ وجد فی القلب سرا، آپ کی یعنی لفظی ترجمہ دے محبت دلوں میں سرایت کر چکی ہے، یعنی آپ کی محبت ہمارے دلوں میں سرایت کری۔ یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں وجد طاری ہو گیا ہے، ہمارے دلوں میں وجد سرایت کر گیا ہے، یعنی محبت ہمارے دلوں میں سرایت کر گئی ہے۔ فاسترسل الشوق، تو شوق ملاقات ہم کو یعصرنا ویطوینا، شوق ملاقات نے رنجیدہ کیا، شوق ملاقات نے رنجیدہ کیا ہم کو نچوڑتے ہوئے اور لپیٹتے ہوئے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ وہاں پر کا ترجمہ ہے کہ شوق ملاقات نے ہم کو رنجیدہ کیا، افسردہ کیا، غموں سے نڈھال کرتے ہوئے، غموں سے نڈھال کرتے، یعنی یا رسول اللہ دل جو ہے بے قرار ہے، مضطرب ہے، آپ سے دیدار جہاں کے، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے، آپ کے چہرے انور کے دیدار کے لیے دل بے چین و بے قرار مضطرب ہے، آپ کے چہرے انور کے دیدار کے لیے، آپ کے چہرے انور کی ایک جھلک کے لیے۔ یا سید الخلق فامسح غلة ظمئت والحب من کأسکم یروی ویردینا۔ غلت کی جمع غلل پیاس، ظمیہ سخت پیاس کو بولتے ہیں، ظمیہ پیاسا ہونا، تو پیاسی تشنگی، غلت ظمیت کو نا پیاسی تشنگی، مسا ہم سمجھنا بجھانا، اور من جو ہے من جو ہے یہ اضافت کے لیے ہے، اصل میں حبو کا اسکم، یہ ہے تمہاری محبت کا جام، اروا یروی سیراب کرنا، اروا یروی خوش کرنا، تو معنی یہ یا سید الخلقی ایک مخلوق کے سردار، فمسح غلت ضمیر پیاسی تشنگی بجھا دیں، اے مخلوق کے سردار پیاسی تشنگی کو بجھا دیں، یعنی ہماری جو تشنگی پہ پیاسی تشنگی ہے، یعنی وہ آپ کی زیارت مقدسہ، اے مخلوق کے سردار پیاسی تشنگی کو بجھا دیں، اور آپ کی محبت کا جام ہم کو سراب کرے گا، اور آپ کی محبت کا جام سراب کرتا ہے اور فروغ سرور بخشتا ہے۔ یہ بھی لگا لیں آپ کی محبت کا جام ہم کو سراب کرے گا، ویردینا، یعنی پیاسی تشنگی کو آپ نے بجھا دیا تو یہ آپ کی محبت کا جام ہم کو سراب کرے گا، ویردینا، اور ہم کو رضامند کرے گا۔ یا سید الخلق ان العجز یحرمنی من عظمت القول فی ذکر لراعینا، صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، اور عظمت جو مصدر ہے، مصدر بول کے اس میں فاعل مراد ہے، یعنی قول العاذب شیریں کلام، اور لام جو ہے یہ اضافت کے لیے ہے، اضافت لامیہ۔ راعی کے معنی آتے ہیں چرانے والا، لیکن یہاں پر نگہبان، اس سے مراد لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ حرم یارو محروم کرنا، یا سید الخلق ایک مخلوق کے سردار بے شک عاجزی مجھ کو محروم کرتی ہے، یا حدمونی بے شک عاجزی مجھ کو محروم کرتی ہے، کس سے؟ من عظمت القول فی ذکر لراعینا، ہمارے نبی کے ذکر جمیل میں شیریں کلام سے، بے شک عاجزی مجھ کو محروم کرتی ہے، من عظمت القول شیریں کلام سے، نبی کے ہمارے نبی کے ذکر میں شیریں کلام سے، ہمارے نبی کے ذکر میں، ہمارے نبی کے ذکر جمیل میں، ہمارے نبی کے ذکر جمیل میں حلاوت کلام سے،
عاجزی محروم کرتی ہے۔ یا منت اللہ للدنیا، اے اللہ کے احسان پوری دنیا کے لیے۔ اس میں صنعت اقتباس ہے اور صنعت تلمیح ہے، اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اے اللہ کے احسان ساری دنیا کے لیے۔ ورحمتہ، اس کا یعنی یا رحمتہ یہ ہے کہ اللہ کے احسان ساری دنیا کے لیے، ورحمتہ ویا رحمتہ، یہ اللہ کے احسان ساری دنیا کے لیے، ورحمتہ اور اس کی رحمت سارے جہاں کے لیے۔ اس میں بھی اشارہ آیت کریمہ کی طرف، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اتیناکم، تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر آئے، فزورونا، زورو ملاقات کا شرف عطا کرنا، فزورونا تو یا رسول اللہ ہم کو ملاقات کا شرف عطا کریں، فزورونا تو ہم کو اپنے چہرے انور کی زیارت کروائیں، فزورونا یا رسول اللہ اپنے ہمیں اپنی ملاقات کا شرف حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ اشعار جو ہے آج یہ مکمل ہوگا۔ اب یہ واقعہ جو اصحاب الاخدود کا جو ہے چلے گا انشاءاللہ العزیز، یہ بھی ایک دن میں یا 2 دن میں جو ہے پورا ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ محنت سے پڑھتے رہیں اور آموختہ کی بھی تیاری کرتے رہیں، پچھلا وغیرہ دیکھتے رہیں، حل لغات بھی دیکھتے رہیں، تاکہ امتحان میں جو آپ عزیز طلبہ کے لیے آسانی ہو امتحان کی تیاری کرنے میں۔ اس لیے جو ہے آپ اس پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں اور محنت سے پڑھیں، محنت سے، اور اس کے جو مفردات ہیں وہ لکھ لیں اور بار بار ان مفردات کو حفظ میں یاد کریں، اس لیے کہ عربی میں مفردات کا بھی بڑا